بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ جس وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء نے اپنی گردنیں خم کر دی تھی، اس حوالے سے ایک ولی اللہ کے انکار کرنے کا عجیب اور عبرتناک واقعہ بھی کتابوں میں درج ہے۔ بلا تاخیر چلیے جانتے ہیں۔ یہ راز تو حق تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے کس درجے پر فائز ہیں، مگر تاریخ کا ایک عام طالب علم بھی اس حقیقت سے باخبر ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم بعمل تھے۔ آپ کی ذات مبارک میں مرد مومن کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ نامور بزرگ شیخ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مشہور فقیہ ابو محمد حسن، شیخ ابو بکر عبداللہ نصر اور حافظ عبد المخیص کا بیان ہے کہ ہم اس مجلس و عز میں موجود تھے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان خانے میں منعقد ہوئی تھی۔ وعظ کے دوران حضرت شیخ نے فرمایا تھا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سنتے ہی شیخ علی بن ابی نصر اپنے نشست سے اٹھے اور ممبر کے قریب جا کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں خم کر دیں۔ معتبر تاریخی روایتوں کے مطابق اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس و عز میں عراق کے تقریباً تمام مشائخ موجود تھے۔ بعض مورخین نے 47 مشائخ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ یہ سب وہی بزرگ تھے جنہوں نے حضرت غوث اعظم کے سامنے اپنی گردنیں خم کر دی تھی۔ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احمد رحمۃ اللہ بھی موجود اس وقت۔ شیخ مکارم نے فرمایا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے، تو اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء نے مشاہدہ کیا کہ قطبیت کا جھنڈا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نصب کیا گیا اور غوثیت کا تاج جو شریعت و طریقت کی نقش و نگار سے آراستہ تھا آپ کے سر مبارک پر سجا ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کسی دوسرے بزرگ تک پہنچا تو انہوں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم دوسرے ولیوں کی گردن پر ہوگا، میری گردن پر ان کا قدم ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے بارگاہ شیخ میں اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، خدا ان کا بھلا کرے۔ بظاہر یہ بات ختم ہو گئی اور لوگ اس واقعے کو بھول گئے، مگر کچھ دن بعد ہی وقت نے ایک ایسا انداز سے کروٹ لی کہ اہل دل لرز کر رہ گئے اور خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بزرگ جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو جھٹلایا تھا، حافظ قرآن تھے اور بڑی خوشحالی کے ساتھ قرائت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں علوم ظاہری میں بھی مہارت تھی اور رسم دنیا کے مطابق دربار خلافت میں بھی رسائی رکھتے تھے۔ شاید یہی وہ اعزاز تھا جس نے انہیں مغرور بنا دیا تھا اور پھر اسی غرور نے انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی تکذیب پر اکسایا۔ ایک دن وہی بزرگ اپنے عقیدت مندوں اور خدمت گاروں کے ساتھ کسی دیہاتی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک نہایت حسین و جمیل عیسائی دوشیزہ پر پڑی جو اپنی جانوروں کو چرا رہی تھی۔ بزرگ کے قدم پتھر کے ہو کر رہ گئے اور وہ ایک عیسائی نامحرم لڑکی کو حیرت و سکوت کے عالم میں دیکھنے لگے۔ عقیدت مندوں اور خدمت گاروں کو بزرگوں کی اس حالت پر تعجب بھی تھا اور خفت بھی۔ آخر جب بہت دیر گزر گئی تو ایک مرید نے با احترام آگے چلنے کے لیے عرض کیا۔ بزرگ نے جواب میں کہا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میری منزل آ گئی ہے، میں یہیں قیام کروں گا۔ بزرگ کے تمام مرید اور خدمت گار حیران و پریشان تھے۔ وہ اپنے مرشد کو اس حال میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر بزرگ نے انہیں دوبارہ غضبناک لہجے میں حکم دیا، تم لوگ واپس جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ غرض کے تمام عقیدت مند مرید اور خدمت گار واپس چلے گئے۔ دوسرے دن ایک مرید جو بہت زیادہ مقرب تھا ڈرتے ڈرتے جنگل میں پہنچا۔ بزرگ کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو گئی تھی۔
وہ عیسائی دوشیزہ کے پیچھے پیچھے اس طرح پھر رہے تھے جیسے اس کے ادنا ملازم ہو۔ مرید کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ شیخ کے حضور میں عرض کیا، شیخ واپس تشریف لے چلیے، علم کے پیاسوں کی نظریں فرش راہ میں اور مجلس و عز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کون علم کے پیاسے اور کیسی مجلس و عز؟ بزرگ نے مرید کے سوال کے جواب میں کہا، میں اس کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا۔ بزرگ نے عیسائی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کچھ دن بعد اسی مرید نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ عیسائی دوشیزہ کا جنگل میں دور دور تک پتہ نہیں تھا اور وہ بزرگ اس کے جانوروں کو نگہبانی کر رہے تھے۔ پیر و مرشد، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مرید نے بڑے کربناک لہجے میں عرض کیا، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی ہر نسبت میرے لیے محترم ہے، بزرگ نے کہا، اور عیسائی دوشیزہ کی بھیڑ بکریوں کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک دن اسی مرید نے دیکھا کہ بزرگ جنگل میں ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور جانور کے بچے ان کے سینے اور گردن پر چڑھے ہوئے تھے۔ مرید کو اچانک ان بزرگ کی وہ الفاظ یاد آئے جب انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا، دوسرے ولیوں کی گردن پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم ہوگا، میری گردن پر ان کا قدم ہرگز نہیں۔ یہ خیال آتے ہی مرید شدت خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے گرد و پیش میں نظر ڈالی، عیسائی دوشیزہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مرید آگے بڑھا اور اس نے اپنے پیر مرشد کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بزرگ جاگ اٹھے اور اپنے مرید سے ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگے، تم نے کیوں مجھے جگایا؟ آخر تم کون ہو؟ شیخ، میں آپ کا ایک ادنا خدمتگار ہوں، مرید نے نہایت غمزدہ لہجے میں عرض کیا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ بزرگ نے اس طرح کہا کہ ان کے چہرے پر شناسائی کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ کیا آپ کو قرآن پاک بھی یاد نہیں؟ مرید نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔ بزرگ کچھ دیر تک سوچتے رہے، جیسے وہ اپنے ذہن پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آخر ان کے بجھے ہوئے چہرے پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور پھر وہ عجیب سے لہجے میں کہنے لگے، ہاں، مجھے قرآن حکیم کی ایک سورت یاد ہے، قل اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو شخص اپنے وقت کا بہترین حافظ قرآن تھا، آج اسے صرف 4 آیتیں یاد تھی۔ فرنگی دوشیزہ کے عشق نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ مرید چپ چاپ واپس چلا گیا۔ پھر ہزاروں انسانوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لپٹا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ سیدی، انہیں معاف کر دیجیے۔ کسے معاف کر دوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا۔ مرید اس واقعے کو دہرانے لگا جسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر اہل مجلس فراموش کر چکے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند فرمایا، آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیے کہ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ مرید زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ گمراہی کے آخری منزل کے قریب پہنچ چکے تھے، بس اگلا قدم ان کو ہلاکت و بربادی کے غار میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب سارے خزانے تیرے ہیں تو پھر تیرے سوا کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اسے بھی اپنے شان غفاری کے طفیل بخش دے جس نے مجھے جھٹلایا۔ جیسے ہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ بزرگ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی دیوار ہٹ گئی اور دماغ پر پڑا ہوا تاریکیوں کا پردہ سرک گیا ہے۔ انہوں نے فرنگی دوشیزہ پر لعنت بھیجی اور شہر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پھر اپنی خانقاہ جانے کے بجائے سیدھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس گاہ میں حاضر ہوئے اور غوث اعظم سے اپنی متکبرانہ روش کی معافی مانگتے ہوئے بآواز بلند عرض کرنے لگے، سیدی، میری گردن پر بھی آپ ہی کا قدم مبارک ہے۔ اس واقعے سے ہر دور کے بزرگوں نے عبرت حاصل کی۔ آپ اپنے مراتب و اختیارات کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ مرد خدا ہوں کہ میری تلوار ننگی ہے، میرا تیر عین نشانے پر ہے، میرے نیزے صحیح مقام پر مار کرتے ہیں، میرا گھوڑا چاک و چابند ہے، میں اللہ کی آگ ہوں، میں لوگوں کے احوال سلب کر لیتا ہوں، میں ایسا بحر پیکرا ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نگاہ قدرت میں رکھا ہے۔ اے روزے دارو، اے سب بیدارو اور پہاڑ والو، تمہیں 100 میں زمین بوس ہو جاؤ گے، میرا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قبول کر لو۔ اے دختران وقت، اے ابدال و اطفال زمانہ، آؤ اور وہ سمندر دیکھو جس کا کوئی ساحل نہیں۔ مجھے اللہ کی قسم، میرے سامنے نیک بخت اور بد بخت پیش کیے جاتے ہیں۔
مجھے قسم ہے کہ لوح محفوظ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ میں دریائے علوم الہی کا غواص ہوں۔ میرا مشاہدہ ہی محبت الہی ہے اور میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوں۔ میں نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اور جنوں میں مشائخ ہوتے ہیں، میں ان سب کا شیخ الکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہوں۔ اگر میری منہ میں شریعت کا لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں ان چیزوں کی بھی خبر دیتا جو تم کھاتے ہو، پیتے ہو اور اپنے گھروں میں چھپائے رکھتے ہو۔ اگر میری منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالے کی خبر دیتا، غرض کے دلوں کی ہر خبر واضح کر دیتا۔ میں ہر اس خبر کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں ہے اور اس چیز کی خبر رکھتا ہوں جو تمہارے باطن میں پوشیدہ ہے۔ میری نگاہ میں تم لوگ شیشے کی طرح صاف ہو۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے۔ اس طرح کے دلچسپ اور انوکھے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انوکھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔